جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ بلا عیش و عشرت کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے۔ اذانیں دیے جا، نمازیں پڑھے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا۔ اذانیں دیے جا، نمازیں پڑھے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا۔ نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی۔ محترم جناب ابو بکر جمیل صاحب بیورو چیف ہیں پیغام چینل سٹی فیصل آباد کے، ان سے بھی درخواست کروں گا وہ بھی آگے تشریف لے آئیں۔ اور ہمارے آج کے بہت ہی خاص مہمان محترم جناب عثمان سندھو صاحب، ان سے میں درخواست کروں گا، سابقہ یہ چیئرمین ہے اس مسجد میں، ان کا بہت ہی اعلیٰ کردار ہے، شاندار کردار ہے۔ اس مسجد کے پیسے کسی جگہ دے اوپر پھنسے ہوئے تھے، انہوں نے پوری رقم الحمدللہ ہمیں نکلوا کر دی ہے بے لوس۔ یہ ہمارے ساتھ چلے ہیں، بہت ہی انہوں نے اچھا کردار ادا کیا ہے۔ میں ان سے درخواست کروں گا یہ آگے تشریف لیں۔ محترم محمد عثمان ٹیپو سندھو صاحب سے، سابقہ یہ چیئرمین ہے، آگے چیئر پہ تشریف لے آئیں۔ محترم جناب شاہد جگو صاحب، یہ بھی ان کے ہم نوا ہیں، ان سے بھی درخواست کروں گا یہ بھی آگے تشریف لے آئیں۔ اور اسی طرح میں تمام آنے والے معزز مہمانان گرامی، ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہماری اس مسجد کے جو صدر ہیں محترم جناب انسپیکٹر رضوان نذیر صاحب، ان سے میں درخواست کروں گا وہ بھی آگے تشریف لے آئیں۔ محترم انسپیکٹر رضوان نذیر صاحب ہماری اس مسجد کے صدر ہیں، وہ بھی آگے تشریف لے آئیں۔ اور اسی طرح ہماری جماعت کے اس علاقے کے ابن تیمیہ کے سرپرست اور ناظم مالیات محترم ریاض بٹ صاحب ہیں، ان سے درخواست کروں گا، وہ امن کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، وہ بھی آگے سٹیج پر تشریف لے آئیں۔ اور اسی طرح جامع مسجد مکی مسعود آباد کے جو محترم ہیں حاجی عزیز الرحمان صاحب، حاجی عزیز الرحمان صاحب، ان سے بھی میں درخواست کروں گا وہ بھی آگے تشریف لے آئیں۔ اور اسی طرح ہمارے معزز علماء میں سے محترم جناب محمد اشرف صاحب ستارہ کلونی مسجد میں امام خطیب ہیں، وہ بھی سٹیج پر تشریف لے آئیں۔ اور اسی طرح ڈاکٹر عبدالغفار صاحب، وہ بھی درخواست کروں گا آگے تشریف لے آئیں۔ اور اسی طرح پیغام چینل ڈویژن کے بیورو چیف عبداللہ اسد صاحب، ان سے بھی میں درخواست کروں گا وہ آگے تشریف لے آئیں۔ اور اسی طرح ہمارے محترم رضوان حفیظ صاحب ہیں ستارہ کلونی والے، وہ بھی ہمارے معزز علماء میں سے ہیں، آگے تشریف لے آئیں۔ اور اسی طرح ہمارے محترم مہمان یحییٰ مدنی صاحب اور دیگر اسی طرح ہمارے جو بھی مہمان نے
حافظ حبیب الرحمان صاحب، محترم جناب قاری مظہر اقبال صاحب، وعلیکم السلام، محترم جناب مولانا ابرار صاحب، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، اہلاً و سہلاً مرحبا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا قاری محمد حنیف بٹی صاحب، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، قاری محمد حنیف بٹی صاحب، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مسجد کے افتتاح کے موقع پر فیصل آباد میں کوئی مسجد ایسی نہیں ہوگی جس مسجد کے افتتاح کے موقع پر قاری محمد حنیف بٹی صاحب شیر دل قائد ہیں، چیئرمین امن کمیٹی ہے فیصل آباد کے، اور مسلمانوں کے درمیان جو اتحاد کی گورنمنٹ نے تنظیم بنائی ہے اتحاد المسلمین، اس کے پورے پنجاب کے یہ ممبر ہیں۔ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور فیصل آباد میں بلکہ پورے پاکستان میں ان کا ایک نام ہے، ان کا ایک تعارف ہے، یہ ہماری جماعت کے شیر دل قائد ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور خاص کر کے میں دل کی عطا گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ بیماری کی حالت میں بھی انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور یہاں پر یہ تشریف لے کر آئے، اور ہماری سرپرستی انہوں نے فرمائی، اور ہمارے اوپر انہوں نے شفقت والا ہاتھ رکھا۔ دعا فرمانا اللہ پاک ہمارے اس نڈر لیڈر قائد سرپرست کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور اسی طرح بھائی ہمارے معزز مہمان شیخ سلیم الرحمان صاحب بھائی، ان سے میں درخواست کروں گا وہ بھی آگے تشریف لے آئیں۔ ظہیر الدین پاشا صاحب بھائی نمائندہ پیغام ٹی وی، وہ بھی بھائی آگے تشریف لے آئیں۔ اور جتنے بھی بھائی مہمان نے، ہماری مساجد کے صدور حضرات نے، محترم حضرات نے، میری مراد محترم جناب عبدالجبار صاحب، اور اسی طرح محترم جناب اقبال صاحب ناصرہ مسجد والے، اور دیگر احباب، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں دل کی گہرائیوں سے، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ اور بھائی اس مسجد میں انشاءاللہ الرحمن محترم جناب میر سلیم صاحب بھائی یہ تشریف لے کے آئے ہیں ادھر سے نڑوالا روڈ سے، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اسی طرح مرزا محمد عارف صاحب، مرزا محمد منیر صاحب بھائی، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہمارے علاقہ کے مشہور و معروف قرائے کرام میں سے ہیں حضرت مولانا قاری محمد نسیم اللہ حجازی صاحب، نور الہدا کے یہ محترم ہیں، میں ان کا بھی دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں آگے تشریف لیں۔ اب اس پروگرام کا بھائی انشاءاللہ مختصر پروگرام ہوگا، کوئی لمبا چوڑا پروگرام نہیں۔ پروگرام کے آخر میں انشاءاللہ بھائی کھانا بھی ہوگا، کوئی مہمان بغیر کھانے کے نہ جائے۔ پروگرام کا آغاز باقاعدہ قرآن پاک کی تلاوت سے کیا جاتا ہے۔ میں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب قاری محمد سعد الرحمان صاحب سے کہ گوائیں اور اپنے بڑے ہی پیارے انداز میں قرآن پاک کی تلاوت فرمائے۔ محترم جناب قاری سعد الرحمان صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين
أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم जिसे मिल गया कमली वाले का दामन उसे दो जहां का खजाना मिला है जिसे मिल गया कमली वाले का दामन उसे दो जहां का खजाना मिला है भला ऐशो इशरत को वो क्या करेगा मदीने में जिसको ठिकाना मिला है अज़ाने दिए जा नमाज़ें पढ़े जा शबो रोज़ सजदों पे सजदे किए जा अज़ाने दिए जा नमाज़ें पढ़े जा शबो रोज़ सजदों पे सजदे किए जा नमाज़ें उसी की अज़ानें उसी की नमाज़ें उसी की अज़ानें उसी की जिसे कमली वाले का दामन मिला है जिसे मिल गया कमली वाले का दामन उसे दो जहां का
خزانہ ملا ہے، جسے مل گئی رب کے در کی گدائی، اسے دولتیں دو جہاں ہاتھ آئی، جسے مل گئی رب کے در کی گدائی، اسے دولتیں دو جہاں ہاتھ آئی، میں قربان جاؤں صدیق و عمر پر، میں قربان جاؤں عثمان و علی پر، میں قربان جاؤں صحابہ نبی پر، جنہیں کملی والے کا یارانہ ملا ہے، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے، بلا عیش و عشرت کو وہ کیا کرے گا، بلا عیش و عشرت کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے۔ عثمان ٹیپو سندھو صاحب چیئرمین ہیں، یہ آئیں ادھر اپنا ہمارے ساتھ، یہ پوری انشاءاللہ دنیا کو یہ منظر ہم نے دکھلانا ہے، یہ لائیو انشاءاللہ پروگرام پوری دنیا میں چلے گا یہ پیغام چینل کی طرف سے، اور ہمارے محترم ذوالفقار صاحب ہیں وہ بھی تشریف لے آئے، ان کی والدہ کے نام پر بھائی یہ مسجد بنائی گئی ہے زینب، اور پھر الحمدللہ ان کی ہمشیرہ ہے وہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ میں پورے مہینے میں انشاءاللہ 20,000 روپیہ جب تک زندگی ہے میں مسجد کو دوں گی، پوری زندگی، یعنی ہمیں مسجد چلانے میں پریشانی انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ بڑی اہم ترین بات ہے کہ 20,000 روپیہ ہر مہینے انشاءاللہ الرحمن ہمیں ملا کرے گا۔ ویسے بھی انہوں نے بہت زیادہ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، آپ سب نے بھی اس مسجد میں حصہ ڈالا ہے، کسی نے بوری، یہ ہمارے شاہد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور جتنے بھی حاجی عبدالحمید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی یعنی کہ دوست و احباب انہوں نے بھی تھوڑا تھوڑا تعاون کیا ہے۔ اور اسی طرح بھائی محمد ابرار صاحب ہیں، محمد ابرار صاحب ہیں ہرچن پورے سے، وہ ہے محمد ابرار صاحب، وہ بھی آگے تشریف لے کے آئے۔ محترم شاہد جگو صاحب بھائی وہ بھی آگے تشریف لے کے آئے۔ محترم جناب میاں محمد آصف صاحب ہیں، انجمن تاجران سٹی چیئرمین کے، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بھائی کافی تعاون کیا ہے۔ اور اسی طرح ٹھیکیدار مرزا محمد اکرم صاحب بھائی وہ بھی آگے آئے بھائی، آگے آئے۔ اسی طرح بھائی محترم جناب چودھری عصمت اللہ چیمہ صاحب بھائی دن رات ہمارے ساتھ یہ چلے ہیں، اور یہ ہماری 4 مسجدوں کے خزانچی ہیں الحمدللہ۔ آئے بھائی آئے، محترم چودھری عصمت اللہ چیمہ صاحب بھائی یہ دن رات ہمارے ساتھ چلتے ہیں، دن رات الحمدللہ۔ محترم جناب محمد رضوان مغل صاحب بھائی، رضوان انسپیکٹر صاحب بھائی، رضوان آپ بھی آ جائیں، رضوان مغل صاحب یہ ہیں، اور انسپیکٹر رضوان نذیر صاحب یہ ہیں، یہ انشاءاللہ ہماری مسجد کے صدر ہوں گے بھائی انشاءاللہ الرحمن۔ محترم ابرار صاحب کہاں ہیں بھائی؟ ابرار صاحب باہر نے۔ محترم ابرار صاحب بھائی آپ بھی آ جائیں بھائی، یہ انشاءاللہ الرحمن عام مساجد میں ہوتا ہے کہ قاری کو رکھا فارغ کر دیا، ایک کو رکھا دوسرے کو رکھا، دین کا کام ایسے نہیں ہوتا۔
انشاءاللہ الرحمن اس مسجد میں مستقل خطیب یہ ہمارے مولانا ابرار صاحب ہیں، مستقل رہیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اور ہم نے یہ، میں آپ کو بھی اعلان کرتا ہوں، ہماری جو کمیٹی ہے یہ اگر ہم دیکھیں گے کہ یہ مستقل واقعتاً انہوں نے دین کے لیے کام کیا ہے، ہم یہ لکھ کر دے دیں گے باقاعدہ انتظامیہ کی طرف سے کہ یہ مستقل اس مسجد کے محتمم ہوں گے انشاءاللہ الرحمن، تاکہ مسجد کا کام ہی پھر ہوتا ہے۔ کوئی انسان ساری زندگی امام عالم کسی مسجد میں نکال دینا، ساری زندگی پھر ہی وہ مسجد کامیاب ہوتی ہے، مدرسہ کامیاب ہوتا ہے، ارد گرد لوگ جو ہے وہ قرآن و حدیث کی طرف سے آتے ہیں۔ محترم محمد نصیر صاحب بھائی، محمد نصیر صاحب، محمد زبیر صاحب بھائی، محمد نصیر صاحب، محمد زبیر صاحب بھائی، یہ ہمارے محترم سلطانی صاحب ہیں، ایڈوکیٹ بھائی سلطانی صاحب ہیں، آجے بھی آپ بھی آجے۔ آپ دعا کرنا، ہمارے معزز جو مہمان گرامی ہیں بعد میں آئے، میں ان کا دل کی تھا گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں محترم جناب محمد شیخ خبیب صاحب اور مولانا محمد فاروق صاحب، رانا محمد خان صاحب، رانا نصیر صاحب جو پیغام چینل کے ممبران میں سے ہیں، نمائندے ہیں۔ یہ بھائی شیخ عثمان صاحب بھائی، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ ہمارے جو ہے مہمان ہیں۔ اچھا جی رانا شفیق اور رانا وسیم صاحب بھائی، ان کا بھی میں دل کی اتھا گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں۔ رانا شفیق اور رانا وسیم، بلو صاحب اور محمد اکرام صاحب، عبدالستار کونسلر ہٹن پورا صاحب بھائی، یہ بھائی ہماری مسجد کے ساتھ انہوں نے دن رات تعاون کیا ہے، دن رات انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ میں ان کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں یہ اپنی اپنی چیئر پر تشریف لے جائیں۔ بھائی ہمارے معزز مہمان محترم جناب عبد المجید صاحب، حافظ عبد الحمید صاحب کے بیٹے، وہ بھی تشریف لے کر آئے ہیں، میں ان کو بھی دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہمارے فیصل آباد کے امن کمیٹی کے ممبر چاچا جی عبد الرشید صاحب، غالباً فیصل آباد میں بے شمار مساجد کے یہ سرپرست ہیں، میں ان کو بھی دل کی عطا گہرائیوں سے اہلاً و سہلاً و مرحبا خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور میں یہ انشاءاللہ الرحمن یہ ہماری سرپرستی بھی کریں گے، اور اسی طرح جو چیئرمین ہماری جماعت کے قاری محمد حنیف بھٹی صاحب امن کمیٹی کے ممبر ہیں، یہ بھی انشاءاللہ ہماری اس مسجد کی سرپرستی فرمائیں گے۔ اور میرے والد محترم جناب مربی محسن حکیم ثناء اللہ ثاقب صاحب بھائی، وہ مستقل طور پر اس مسجد کے انشاءاللہ الرحمن سرپرست ہوں گے۔ ابھی انشاءاللہ ان کا درس ہوگا، ان کے درس سے پہلے میں درخواست کروں گا ہماری جماعت کے معزز رہنما، مرکزی جمعیت پاکستان کے مرکزی رہنما قاری محمد حنیف بھٹی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے صدارتی کلمات سے ہمکنار فرمائیں۔ جناب قاری محمد حنیف بھٹی صاحب، شیر دل قائد، ممبر امن کمیٹی فیصل آباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المساجد للہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من بنا للہ مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، خطباء حضرات، معززین، سامعین، آج اتنی خوشی ہوئی ہے کہ شاید اتنی خوشی سال بعد آنے والی عید کی بھی خوشی نہ ہو۔ الحمدللہ، سب سے پہلے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے پرانے ساتھی عالم دین حضرت مولانا حکیم ثناء اللہ صاحب
حافظہ اللہ تعالی کہ جنہوں نے ایسا ہیرا ایسا لال پیدا کیا، الحمدللہ بلال ثاقب کی شکل میں، جن کی دن رات توحید و سنت کے لیے ہے، توحید کی پرچار کے لیے ہے، اور ان کی پوری ٹیم پیغام میڈیا گروپ جو کہ الحمدللہ اس وقت فیصل آباد میں جن کا نام ہے، عرصہ دراز سے آرزو تھی کہ ابتدا میں ہمارے بڑے بڑے اکابرین نے فیصل آباد میں دین کا کام کیا، کہیں کہیں مسجد ہوتی تھی، لیکن ان کی محنت سے، ان کی کوشش سے آج فیصل آباد میں تقریباً 500 مسجد ہے، اہل حدیث الحمدللہ۔ اور ایسے دور بھی آئے، شوبان جیسی تنظیم بنی، کام ہوا، اور یوتھ فورس جیسی تنظیم بنی، فعال کام ہوا، لیکن کچھ عرصے سے فیصل آباد میں وہ کام نہیں ہو رہا تھا جو کہ ہونا چاہیے تھا۔ دعا اور آرزو اللہ نے پوری کی ہے کہ یہ 40-50 کے قریب نوجوان اللہ نے میڈیا گروپ کی شکل میں عطا کیے ہیں، اور جن کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے، اور تمام کے تمام پڑھے لکھے عالم دین ہیں۔ میری مراد میرے بھائی زکریا قصوری صاحب اور میرے بھائی عبداللہ اسد صاحب، اور اسی طرح میرے بھائی ابو بکر جمیل صاحب، کارکن ہے نا، نیچے بیٹھے، حالانکہ یہ بہت بڑے قائد ہیں، اور اسی طرح میں کس کس کا نام لوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فیصل آباد میں ایک ایسی ٹیم دی ہے جن سے امید ہے کہ اب بڑے زور شور سے توحید کی پرچار ہوگی۔ اصل مقصد ہمارا یہی ہے، جو باطل کی پرچار کرتے ہیں وہ بڑی محنت کر رہے ہیں، ہمارے پاس تو حق ہے، اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، اللہ نے ہمیں حدیث دی ہے، ہمارے ایک ہاتھ میں رب کا قرآن ہے، ایک ہاتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس وقت لوگ سمجھ رہے ہیں کن کی بات سچی ہے، کن کی بات غلط ہے۔ الحمدللہ فتح قرآن و سنت کی ہے۔ ہر مجلس میں جہاں کہیں بھی کوئی اجلاس تمام مکاتبے فکر کا ہوتا ہے، کوئی فلاں فقہ کی بات کرتا ہے، کوئی فلاں فقہ کی کرتا ہے، اہل حدیث اللہ کے قرآن کی بات کرتا ہے، نبی کے فرمان کی بات کرتا ہے۔ تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں وہ ساتھی یہاں جو کھڑے ہوئے جنہوں نے اس مسجد میں حصہ ڈالا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہر ایک کو جنت میں بہت بڑا محل نصیب فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے اپنے بندے چنتا ہے، جس طرح کہ نبی پاک نے کافی لوگ مسلمان ہو رہے تھے، لیکن آپ نے دعا کی کہ اللہ 2 عمر ہیں مکے میں، ایک عمر بن خطاب ہے، ایک عمر بن حشام ہے، اللہ دونوں ہی دلیر ہیں، دونوں ہی بہادر ہیں، میں ایک آپ سے مانگتا ہوں، ایک مجھے دے دے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، آپ کے علم میں ہے پھر اسلام کس قدر ترقی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہر دور میں ہمیں افراد دے رہا ہے، تاجر بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، وکلاء بھی ہیں، یعنی ہر شعبے میں اللہ کے فضل و کرم سے توحید والے ملتے ہیں۔ اور میں اس ٹیم سے امید رکھتا ہوں کہ ہر ایک سے ملیں گے، وکلاء کی تنظیم ہوگی، صحافیوں کی تنظیم ہوگی، اور اسی طرح
تمام جتنے بھی شعبے ہیں سب کے ونگ بنیں گے، تنظیمیں بنیں گی اور فیصل آباد میں کام کریں گے۔ میرے ساتھ میرے محترم جناب سلیم الرحمن شیخ صاحب نے کام کیا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ جب ہم نے فیصل آباد میں کام کیا ہے تو ہم راتوں کو جاتے تھے جہاں مسجد بن رہی ہے، 1-2 بجے وہاں جا کر نگرانی کرتے تھے، اور میرے بزرگ حضرت مولانا طیب معاذ صاحب، مولانا محمد یوسف انور صاحب بڑا کام کیا ہے فیصل آباد میں انہوں نے۔ اسی طرح اب چاچا عبدالرشید صاحب ہیں، اور اسی طرح اور ساتھی ہیں، کس کس کا نام لوں۔ تو الحمدللہ اب امید ہے کہ فیصل آباد میں اللہ کے فضل و کرم سے جو دین اللہ کو پسند ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو جو دین پسند ہے وہ اسلام ہے۔ ویسے بے شمار ادیان ہے، ہندو بھی ایک مذہب ہے، سکھ ایک مذہب ہے، یہودی ایک مذہب ہے، عیسائی ایک مذہب ہے۔ ان کی خواہش ہے کہ پوری دنیا میں ہمارا مذہب غالب آ جائے، لیکن ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو جو پسند دین ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام کے متعلق اللہ نے فرمایا قیامت سے پہلے پہلے پوری دنیا میں غالب آئے گا۔ تو اللہ اس ٹیم سے کام لے لے، ہم ان کی سرپرستی کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہ کھل کر کام کریں، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، مخیر حضرات ہمیں ملتے جائیں، اور ہم دین کے لیے اسی طرح ہر ٹاؤن، ہر کلونی، ہر جگہ پر توحید کا، اسی طرح توحید کا جو مرکز ہے اس کو قائم کریں۔ اور یہی مرکز جو ہے انشاءاللہ تعالی آج جہاں ہم اکٹھے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ بہت بڑا مرکز، بہت بڑی رونق ہوگی، اور اس وقت اللہ تعالی جن لوگوں کو سے کام لے گا اللہ وہ بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمانا بھائی، اللہ پاک ہمارے اس شیر دل قائد کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ میں ہمارے معزز مہمان مولانا ثناء اللہ تبسم صاحب کو بھائی دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسی طرح مولانا امان اللہ مجاہد صاحب کے بیٹے محمد احسان اللہ مجاہد صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسی طرح نوجوان قائد ثناء اللہ کمبو صاحب، ان کو بھائی خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے مہمان جناب چودھری امان اللہ جٹ صاحب دلاور کلونی سے، چودھری امان اللہ جٹ صاحب عبداللہ کلونی سے، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم جناب سرفراز جٹ صاحب عبداللہ کلونی سے، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب بھائی میں درس قرآن کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب حضرت مولانا حکیم ثناء اللہ ثاقب صاحب سے کہ وہ درس قرآن ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعصى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ تمام قسم دیا حمدہ، تعریفہ، صفتہ، کبریائیاں، وڈیائیاں اللہ کریم دی پاک ذات واسطے لا تعداد انگنت بے شمار بے حساب درود و سلام امام الرسول سید الانبیاء احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات۔ حمد و صلاۃ و بعد حضرات دی وقار
اسی اللہ کریم دا جنہ بھی شکر ادا کریے کم ہے۔ اللہ دے احسانات ساڈے تے لا تعداد اور بے شمار نے، گنے نہیں جا سکتے اور شمار نہیں کیتے جا سکتے۔ اللہ سانو کما حقو حق ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے، شکر ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات جی وقار، کتنا بڑا احسان ہے اللہ کریم دا کہ اسی اس اللہ دے گھر دے اندر جمع ہے، اللہ دے نام دے اتے وہی توحید واسطے اور وہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دی محبت دے اتے اللہ سانو اپنی زندگیاں اس محبت دے اتے گزارن دی توفیق عطا فرمائے، اور ساری زندگی اللہ سانو کتاب و سنت دی اشاعت اور تبلیغ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات جی وقار، لوگ شہر میں آباد کردے نے، بازار آباد کردے نے اور مقامات ایسے، لیکن یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے سانو اپنا گھر آباد کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ میرے اور تساں دے آقا امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس بندے دے نال بھلائی دا ارادہ فرما لین انہوں دین دی سوجھ بوجھ عطا فرما دیں دے۔ تو حضرات، اللہ دے گھراں دے نال محبت اور اللہ دے گھراں دی تعمیر، دین اسلام دے نال پیار، اللہ ازل قیاس، یہ اللہ کریم دی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ کریم جس نو عطا فرما دے۔ حضرات، مسجد دی تعمیر درس دا کو لمبا وقت نہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا انما یامر مساجد اللہ، بے شک اللہ دیا مسجداں وہ لوگ آباد کرتے ہیں جڑے اللہ دے اتے ایمان رکھتے ہیں اور آخرت دے دن دے اتے جنہ دا یقین ہے، اور نمازاں قائم کرتے ہیں، زکاتاں دیندے نے، ولم یخشى الا اللہ، اور ڈرتے ہیں تو صرف اللہ دے کولوں، فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، فرمایا یقینی بات ہے کہ اے ہوئی لوگ نے حقیقت کے اندر راہ یافتہ اور ہدایت والے۔ تو حضرات، فضائل کے اندر حدیث اس تو قبل تسی مولانا محمد بلال صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ انہوں کو سن چکے جے، اور قائد محترم مولانا محمد حنیف صاحب بھٹی حافظہ اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی ایک حدیث سنائی۔ احادیث ہوئی نے جڑیاں بے شمار مرتبہ نے سنیاں، لیکن جتنی مرتبہ بھی سناں گے، سناواں گے، تکرار کران گے، دہراواں گے، انشاءاللہ اونی مرتبہ ہی خیر و برکت عطا ہوئے گی اور اونی مرتبہ ہی اجر و ثواب ملے گا۔ تو حضرات، امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جن نے اللہ دی رضا واسطے اللہ کا گھر بنایا، مسجد بنائی، اللہ دے واسطے جنت کے اندر محل بناؤں گے۔ ذرا توجہ فرمانا، اے مسجد تو نظر آ رہی ہے بظاہر سادہ، اور جب پلستر بھی نہیں ہوئی، نیچے فرش بھی نہیں، پنکھے بھی پورے نہیں، دیگر بھی سہولیات پوریاں نہیں، لیکن ان قریب انشاءاللہ تعالی اے اسلام دا ان سمجھو بوٹا لگ گیا، دین دا اور توحید دا بوٹا لگ گیا۔ ان قریب وقت آئے گا انشاءاللہ تناور درخت بنے گا، اور اللہ دے فضل و کرم دے نال ایک بہت بڑا مرکز بنے گا انشاءاللہ۔ ابتدا دے اندر اسی طرح دی حالات ہوندے نے۔ میرے ارتسان دے آقا امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مدینہ المنورہ تشریف لے گئے۔ سب تو پہلے آپ نے جا کے اللہ دے گھر دی بنیاد رکھی، مسجد بنائی، مسجد نبوی۔ مسجد نبوی دی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو اور وہ دی ابتدا دا مطالعہ کرو۔ کھجوراں دے تڑے کٹے گئے اور انہاں دے ستون بنائے گئے،
اور کھجور دی چھال دیاں ہی دی چھت بنائی گئی اور چند ایک پتھر کا جمع کر کے وہ ستور بنائے گئے. اس طرح سادہ مسجد بنائی. امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی بھی اعلیٰ اور میرے نبی دا قائم کردہ مرکز بھی اعلیٰ. اللہ اکبر. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ کھجور دے تنے اور کھجور دی چھال اور سادہ ونگے ٹیڑے پتھر جمع کیتے مسجد بنائی. مسجد بنا رہے نے امام الانبیاء حضرات. مساجد بنانا اے نیک لوگاں دا کام ہے, متقین دا کام ہے, صالحین دا کام ہے, علماء دا کام ہے. اللہ سانو سارے یہ کام دل دی خوشی دے نال اور انتہائی ذوق و شوق نہ کرن دی توفیق عطا فرما. امام الانبیاء خود بنا رہے ہیں مسجد اور آپ دے نال صحابہ اکرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. اللہ کو دعا کیتا کرو یا اللہ ساڈے اندر تقوی اور زیادہ پیدا فرما دے. جس طرح دے بناؤن والے ہون گے مسجد دی شان اسی طرح دی ہوئے گی. بناؤن والے صحابہ اور امام الانبیاء ناڑے پتھر ٹو رہے نے, کھجوراں کٹ رہے نے, زمین پدر کر رہے نے. امام الانبیاء ایک شعر پڑھ رہے ہیں اور صحابہ بھی ایک شعر پڑھ رہے ہیں. یا اللہ لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اللہ یا اللہ حقیقی زندگی آخرت دی زندگی ہے. اللہ حقیقی زندگی آخرت دی زندگی ہے. یہ دنیا دی زندگی عارضی زندگی ہے. یہ تو ہر ایک نے جانا ہے. جو ایتھے آیا انہیں ضرور جانا ہے اور جو کچھ ایتھے بنیا انہیں ضرور ایک دن ٹہنا ہے. کسی واسطے دوام نہیں, کسی واسطے بقا نہیں, کسی واسطے ہمیشگی نہیں. اگر باقی رہنا ہے تو انسان دا عمل او دے نال جائے گا, وہی باقی رہے گا, خواہ نیک ہے خواہ بد. اللہم لا عیشہ الا عیش الاخرہ. یا اللہ زندگی حقیقت کے اندر آخرت دی زندگی ہے. فاغفر الانصار والمہاجرہ. یا اللہ آ مہاجر میرے نال تیرا گھر بنا رہے ہیں, اللہ انصار میرے نال تیرا گھر بنا رہے ہیں. یا اللہ تیرا نبی انہاں واسطے دعاواں کر رہا ہے, انصار نو بھی معاف فرما دے, مہاجرین نو بھی معاف فرما دے. اللہ اکبر. اللہ یعنی مساجد دی تعمیر دے ہوتے امام الانبیاء نے دعا کی تھی. جیڑا بندہ اللہ دا گھر بنائے گا گویا امام الانبیاء دے واسطے دعا کر رہے ہیں اللہ انہوں معاف فرما. اللہ دے نبی دی دعا تو حضرات دی وقار مسجد بنائی ایک کھجور دی چھال دی اور کھجور دے تنیاں دی انتہائی سادہ. اللہ دے نبی نماز پڑھ فرش زمین دے ہوتے, بارش ہوئے اور چھت ٹپکے اور زمین گلی ہو جائے. اور رمضان مبارک دی لیلۃ القدر دے بارے اندر جڑی حدیث ہوندی ہے یاد کرو کہ امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے لیلۃ القدر دکھائی گئی تو آپ نے دیکھا میں کیچڑ اور پانی سجدہ کر رہا, کیچڑ اور پانی کے اندر سجدہ کر رہا. صحابی بیان کر دینے جس وقت آپ نے بیان فرمایا اللہ دے پیارے پیغمبر نے 21ویں رات میں اللہ نے بارش برسائی. رمضان دے آخری دھاکے دیاں تاک راتاں جو ایک رات لیلۃ القدر ہے. 21 رات پہلی رات ہے کہ اللہ رب العالمین نے 21ویں رات نو بارش برسائی. صبح امام الانبیاء نے نماز پڑھائی, سلام پھیریا, آپ دی پیشانی مبارک دے ہوتے گلی مٹی لگی ہوئی سی, وہ چکر زمین دا گارا لگا ہوا سی. میں بات دسی ہو مسجد دی کیفیت بیان کرنے واسطے ابتدائی صورت اور مسجد دی. اللہ تعالیٰ تے مینوں اوتھے جانا نصیب فرمائے, اللہ سب نو لے جائے. کنے لوگ جا کے آئے نے کیوں بھائی آج جو مسجد کھجور دے تنیاں دی ہے یا وہ مسجد کھجور دی چھال دی ہے یا زمین اسے طرح کچی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. وہ مسجد اور مسجد دا حصہ اللہ تعالیٰ تے مینوں لے جائے اوتھے 2 نفل پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. وہ مسجد امام الانبیاء نے فرمایا لوگو ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے حجرے تو لے کے میرے منبر تک جنہ قطع ہے, زمین دا جنہ حصہ ہے, انہوں دنیا دا حصہ نہ سمجھو. اے فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ, اے دنیا دا قطع نہیں ہے, جنت دے باغیچیاں تے ایک باغیچہ ہے. اور اسی طرح بیت اللہ, یہ تمام مساجد بیت اللہ دیاں بیٹیاں نے, ساڈا منہ بیت اللہ دی طرف ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بیت اللہ تعمیر کیتا اللہ دے 2 نبیاں نے,
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام، دیکھ لو باپ تعمیر کر رہا ہے اور بیٹا پتھر ٹو رہا ہے۔ حضرات انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخشا الا اللہ۔ فرمایا اللہ دے گھراں وہ لوگ آباد کر دینے جنہاں دے دلاں وچ رب دا ڈر ہے۔ اللہ دے گھراں وہ لوگ آباد کر دینے جڑے نمازاں پڑھن والے، زکاتاں دین والے، اللہ دے اوتے ایمان رکھن والے اور قیامت دے دن دے اوتے یقین رکھن والے۔ حضرات یقین کر لو، قرآن دے اوتے یقین ہے، اللہ اور کامل فرما دے۔ قرآن دے اوتے یقین ہے نا، قرآن دے اوتے پکا ایمان ہے۔ پھر قرآن نے تہاڈے اوتے اور میرے اوتے جنہاں نے مسجد کی تعمیر کی حصہ لیا، دامے درمے سکنے دن رات زبان نہ عمل نہ پیسے نہ جس اعتبار نہ مسجد کی تعمیر سے حصہ لیا، قرآن نے وہ مہر لگا دیتی، سرٹیفکیٹ عطا کر دیتا کہ مسجد تعمیر کرنے والا ایمان والا ہے۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ۔ اللہ دے گھراں وہ لوگ آباد کر دے نے جنہاں دا اللہ دے اوتے ایمان ہے۔ تسی اللہ دے گھراں آباد کر دے جے، کر رہے جے نا، تے پھر رب آندا ہے گھراں میرے وہ آباد کر دے نے جنہاں دا اللہ دے اوتے ایمان ہے۔ یہ سانو سرٹیفکیٹ مل گیا جے ایمان دا، الحمدللہ الحمدللہ۔ ساڈا آخرت دے دن دے اوتے بھی ایمان ہے، اللہ نے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتا۔ اور نماز قائم جیسی الحمدللہ کر رہے ہیں، زکاتاں دے رہے ہیں، ولم یخشا الا اللہ۔ فرمایا اللہ دے گھراں وہ لوگ آباد کر دے نے جڑے اللہ تو سوا کسے کولوں نہیں ڈردے، تے جڑا رب تو سوا کسے تو ڈرے وہ اللہ دا گھر کدی کعبہ دے رب دی قسم بنا سکدا ہی نہیں۔ رب دے گھر بناؤندے ہی وہ نے جڑے صرف رب کولوں ڈردے، اور الحمدللہ سارے لوگ وہی جمع نے جڑے صرف اللہ کولوں ڈردے۔ اور اللہ کریم نے سانو سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتا۔ تو میں مسجد والے نہ بات کر رہا سا، حضرات مسجد نبوی بنی، وہ دی ابتدا دیکھو، اور بیت اللہ تعمیر ہویا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر لگا رہے نے، دیوار بنا رہے نے، اور اللہ دے نبی ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا رہے نے اور پتھر لے آ رہے نے۔ اللہ اکبر، باپ بھی اللہ دے نبی اور بیٹے بھی اللہ دے نبی، جد الانبیاء اللہ دا گھر بنا رہے نے، دونوں باپ اور بیٹیاں نے گھر بنایا اللہ دا، تے پھر گھر بنا کے نا اللہ آگے دعا کی تھی، ربنا تقبل منا، اللہ تیرا حکم سی میرا گھر بنا دیو، اللہ اسی بنا دیتا ہے، یا اللہ تھوڑی نو شرف قبولیت دینا نواز دے، اللہ شرف قبولیت عطا فرما دے، یا اللہ قبول فرما۔ تو حضرات بیت اللہ دیاں پہلیاں تصویراں اور وہ دی ابتدائی تاریخ کدی ملے تے پڑھ کے دیکھو، لیکن آج بیت اللہ جا کے دیکھو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرا اپنا تجربہ ہے، اپنا تجربہ ہے۔ مسجد بنائی جامع مسجد اقصی اہل حدیث، 5 مرلے جگہ سی، پھر اور لئی پھر اور لئی۔ پہلے دن رات نو وہ سنگے بنیاد رکھن واسطے مولانا ولی کامل حافظ محمد یحییٰ صاحب عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ، سب کو رحمت اللہ علیہ، اللہ دے کسے ولی دا نام آوے محبت نہ کیا کرو رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد یحییٰ صاحب عزیز محمدی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بلایا گیا۔ جدوں رات نو وہ دی نیند رکھی نا، نیند کچھ لوگاں دے اندر تعصب ہوندہ ہے بے جا، اور اصل دے اندر جڑی زد تعصب یا مساجد دے خلاف اداں دی حرکت، اے اصل دے اندر کم علمی دا نتیجہ ہے، اور اے لوگ انتہائی قابل رحم نے جڑے مساجد دی مخالفت کرتے ہیں۔ ایک میری گل یاد رکھو، مسجد مسجد ہے، اللہ دا گھر ہے، اللہ دے گھر دا احترام ضروری ہے، خواہ او دا انتظام انسلام کرنے والا کوئی اہل حدیث ہوئے، خواہ کوئی دیوبندی بھائی ہوئے، خواہ کوئی اہل حدیث دوست ہوئے، مسجد شافعی دی ہوئے، مالکی دی ہوئے، حنبلی دی ہوئے، حنفی دی ہوئے۔ حضرات مسجد اللہ دا گھر ہے، اور اللہ دے گھر دا احترام ہر مسلمان دے ہوتے فرض ہے۔ اللہ دے گھر دی عزت ہر مسلمان دے واسطے، یہ تے اللہ دا گھر ہے، اللہ دا گھر ہے۔ قرآن اٹھا کے دیکھو، اللہ فرماتے ہیں میں دنیا دا نظام اس طرح دا بنایا ہے، میں نا ایک پارٹی نو اتے لے آنا ہے، قاری نیر صاحب ایک پارٹی نو جماعت نو میں اتے لے آنا ہے، جس اتے آ جاندی ہے نا، یعنی انہوں نے سربراہی مل رہی ہے، اقتدار مل رہا ہے، اختیار مل رہا ہے، قوت مل رہی ہے، تے پھر بعض دفعہ نا بعض پارٹیاں بعض جماعتاں بعض افراد اپنے قوت دے نشے وچ آن کے بڑے الٹے پلٹے کام کر لگ پیندے نے، اور جدوں پھر انہاں دے اندر انا بڑھ جاندی ہے، انا انہاں دے اندر بڑھ جاندی، کام ایسے کردے نے۔ فرمایا میں پھر اس جگہ تے دوسری پارٹی لے آنا ہے،
دوسرے افراد لے آنا ہے. یہ ذکر اللہ نے قرآن پاک کے اندر کیتا لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدم الصوامع وبیع ومساجد یذکر فیہ اسم اللہ. فرمایا میرا نظام ہے، میں ایک پارٹی لے آنا ہے، دوسری لے جانا ہے، پھر اور لے آنا ہے، پھر اور لے جانا ہے. یا اللہ یہ کیوں کرنا ہے؟ فرمایا میرا نظام ہے جے میں اعتنا نہ کرا ایک کوئی دے کو روے اقتدار و اختیار تے فرمایا یہودیاں دے عبادت خانے وران ہو جان، عیسائیاں دے عبادت خانے وران ہو جان، مسجداں دا نام آپ آخر دے اتے لیا مساجد وران ہو جان. یعنی اللہ نہیں یہ چاہتا کہ کسی یہودی دے عبادت خانے نو وران کیتا جائے، کسی عیسائی دے عبادت خانے دی توہین کیتی جائے. جس جگہ دے اتے عیسائی عبادت کر رہا ہے، یہودی عبادت کر رہا ہے، مسلمان عبادت کر رہا ہے، اے اللہ دے گھر میں حضرات مسجد کا احترام بھی ضروری ہے، ان سارا اور یہودیاں دے عبادت خانے کا احترام بھی ضروری ہے، وگرنہ قرآن اٹھا کر کے دیکھو. تو حضرات میں آخری بات بس عرض کر رہا سا، وہ مسجد بنائی مولانا نے رات نو سنگے بنیاد رکھیا، کچھ نوجوان آ گئے، انہوں نے آن کے پتھر مارے، اٹا ماریاں، اور ایک مولانا نے مسجد کے اندر لوگوں کو ہاتھ کھڑے کرائے. لوگوں ہاتھ کھڑے کر کے میرے نام مسجد وعدہ کرو مسجد اقصی نہیں بن دیاں گے، اسی اپنی جاناں قربان کر دیاں گے. مسجد بہ کے وعدہ کیتا، مسجد ادوں بن گئی اور الحمدللہ قائم ہے اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک قائم رہے گی اللہ دی توفیق دے نال. اللہ کامیابی غلبہ عزت احترام انہاں نوں دیندا ہے جڑے اللہ دے گھراں دا احترام کر دے، اللہ دے گھراں دی عزت کر دے. تو حضرات انہاں اٹاں ماریاں، پتھر مارے، ساڈے کولوں بھی چلو جو کچھ ہویا کوئی کھڑاک شراک کیتا اگوں. تو حضرات میں بات جی دسن لگا ہوئے کہ ابتدا ایداں ہی سی، وہ اقصی مسجد ایداں ہی سی. ہن جا کے دیکھ لو، اور میں ممبر تے بیٹھا، مسجد بیٹھا، اللہ دی قسم کھا کے میں کہہ رہا جیڑے لوگ اس مسجد پتھر مارن والے سی جا کے دیکھ لو، وہ صفے اول چان کے نماز پڑھتے ہیں اور وہ مسجد دے اندر آن کے اذاناں دیندے ہیں، نمازاں بھی پڑھتے ہیں صفے اول دے اندر. اتھوں دے مرزے آئے نے بیٹھے نے، پوچھ لو انہاں دے کولو، وہ اٹا مارن والے صفے اول چ نمازاں بھی پڑھتے ہیں اور الحمدللہ چابی انہاں چ ایک بندے دے کولے آن کے اذان بھی کہندے ہیں. اللہ حضرات اللہ آگے دعا کرو یا اللہ یہ سارے بھائی نے پیسے دیتے جنہ دے سالے ثواب واسطے اللہ ان دی آخرت بہتر فرما دے. حضرات یقین نے سالے ثواب دا بہترین طریقہ ہے. وقت ہوندا میں عرض کردا حدیث پاک دے اندر جس حدیث امام الانبیاء نے سالے ثواب دے اقسام بیان فرمائیاں، ان اقسام دے اندر امام الانبیاء نے مسجد دا خاص طور پہ ذکر کیتا. یہ مسجد کی تعمیر سالے ثواب ہے، اللہ انہوں نے درجات بلند فرمائے. تو حضرات ابتدائی طور دے بن گئی اور انشاءاللہ یہ مرکز قائم ہو گیا، اللہ دی توفیق نہ مرکز قائم ہو گیا، یہ ترقی کرتا چلا جائے گا. یہ بھی دعا کرنا اللہ انہاں محنت کرنے والے دن رات محنت کرنے والے نوجوانوں اللہ صحت نہ لمبیاں عمر عطا فرمائے، اور انہاں سرپرستیاں کرنے والوں اللہ انہاں دی سرپرستیاں قبول فرمائے. جو کوئی محنت کر رہا ہے اللہ وہ قبول فرمائے. تو حضرات دی وقار مسجد دیکھو نا تم شکل نظر آ رہی ہے. میں عرض کر لگا بات حضرت پٹی صاحب نے بھی حدیث سنائی، بلال صاحب نے من بنا للہ مسجد بن اللہ له بیت فی الجنہ، جنہیں رب دا گھر بنایا دنیا ہوتے اللہ جنت دا محل بناؤ گے. آخری بات اے بناؤ لگیا نہیں سوچنا بھی چھوٹی ہوئے بڑی ہوئے. حضرات مسجد بنا دیو، پاویں ایک مرلہ ہی بنا دیو، مرلہ بھی بہت بڑا ہے، سرسائی بنا دیو، سرسائی بھی بہت بڑی ہے، ادھی سرسائی بنا دیو، مسجد بنا دیو اللہ دی، پاویں کبوتری دے حال نے جڑی بنا دیو. میں نہیں کہہ رہا، امام الانبیاء نے فرمایا کہ مفاس قطعاتن لفظ نے حدیث دے فرمایا جن نے رب دا گھر بنایا، مسجد بنائی، کڈی بنائی، کسے پرندے دے آل نے گھونسلے دے برابر بنائی. میں دسو ایک گھونسلے وچ گھونسلہ کتنی کی جگہ ہوندی ہے؟ بھئی توجہ میرے والے پاسے، گھونسلہ کتنی کی جگہ ہے؟ اوتھے کنے نمازی آ جان گے گھونسلے چ؟ کیوں جی چوہدری صاحب کنے نمازی ہون گے؟ تے ایتھے کنے آ گئے نے؟ کہو سبحان اللہ. وہ گھونسلے چ کنے آوندے نے نمازی تے ایتھے کنے آ گئے نے؟ کڈی وڈی مسجد ہے. فرمایا جن نے پرندے دے گھونسلے دے قدر مسجد بنائی انہیں اپنی ہمت تے جرأت دا مظاہرہ کیتا اور جنی طاقت دیتی سی انہیں دے مطابق محنت کی تھی. رب آندا انہیں مسجد بنائی اپنی ہمت دے مطابق، اپنی طاقت دے مطابق، اپنی وسعت دے مطابق، تے میں جنت دا محل بناواں گا اپنی قدرت دے مطابق. بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، میں جنت محل بناواں گا. تو حضرات دی وقار مسجد
چھوٹی ہوئے بڑی ہوئے اللہ دا گھر ہے اور قابل احترام ہے اور دین کا مرکز ہے اور مسجد کا ایک مقام ہے، مسجد کی ایک عزت ہے۔ میرے تساں دے آقا امام الانبیاء سید العرب والعجم شافع روز جزا خطیب الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب البلاد اللہ مساجدہا، فرمایا دنیا تے جنیاں جگہ نے جننے مقامات نے انہاں تمام مقامات چو اللہ دے نزدیک سب تو زیادہ محبوب اور پسندیدہ مقام تے جگہ اللہ دا گھر مسجد ہے۔ جے جگہ دے بارے کہتا گیا اللہ دا گھر ہے، خواہ کچیاں اٹھاں لگیاں فرش کا کچا ہو گیا، وہ اللہ دا گھر ہے اور انشاءاللہ بڑا ہو جائے گا، مرکز بن جائے گا، بن گیا۔ تو میں بات مکا دیا حضرات، درس دا کوئی وقت نہیں، آج پہلا درس ہے اور پہلی نماز ہے انشاءاللہ۔ نمازاں دا سلسلہ جویں برخوردار مولانا حکیم محمد بلال صاحب نے اعلان کیا تھا آج تو شروع ہو گیا، اور خطبے دا سلسلہ جمعے جو خطبے دا سلسلہ وہ بھی انشاءاللہ شروع ہو گیا۔ جس بھائی نے محنت کی تھی اصالے ثواب واسطے بنوائی، انشاءاللہ انہاں دا کھاتا اللہ دے کاغذاں وچ جاری ہو گیا، وہ دن دا جاری ہو گیا جدن دے پیسے دیتے جنہ دوستاں نے محنت کی تھی۔ یہ اللہ دے کولوں دعا ہے، سارے دوست معاون نے ان سمجھو بھی شہر دا باہر لا حصہ ہے، اجے چاند ایک مکان بنے نے، ایڈی دوروں دوست کو نثار کلونیوں کو رضا بادوں کو ادھروں کو چنگ روڈ تو یہ دوروں دوروں آئے تشریف لے آئے۔ حضرات دل میں اللہ دی تے اللہ دے گھر دی محبت ہی تے آئے جائے، کادے واسطے آئے جائے؟ اللہ واسطے، اللہ دے گھر واسطے، اللہ دے گھر نال محبت ہے کادے واسطے؟ رب واسطے۔ حضرات جڑا رب نال محبت کرے اللہ بے وفائی کسے نال نہیں کردا، یہ قطع نہیں ہو سکدا، یہ قطع نہیں ہو سکدا۔ کوئی بندہ رب دے گھر نال پیار کرے تے رب او دے اور رب نال پیار کرے، یہ کدی نہیں ہو سکدا پھر اللہ او دے نال پیار نہ کرے۔ اور یاد رکھو لوگ آندے لو جی کی بن گیا، اتوں تنخواہ کتوں پوریاں کرو گے اور کتوں کران گے، دو تین مسجداں بنائیاں یہ سلسلہ ہوندا ہے، یہ کداں پوریاں کران گے؟ اللہ اتے توکل کیتا الحمدللہ، جیڑا بھی اللہ دا گھر بنایا اللہ نے آباد بھی کر دیتا، اللہ نے غیب تو مدد فرمائی، اپنے گھر دیاں ضرورتاں بھی پوریاں کر دیتیاں۔ ہر گھر والا دیکھو نا جس وقت ابرا آیا بیت اللہ نو ٹھاؤن واسطے، آخری بات بیت اللہ نو ٹھاؤن واسطے آیا ابرا اور آن کے ٹھہریا تے سردار عبد المطلب دے اونٹ نا او دے سپاہیاں نے پکڑ لیا، فوجیاں نے پکڑ لیا، سردار جی او دے کول گئے، آکھنے لگے ابرا اٹھیا، سردار جی بڑے خوبصورت سن، سید ہاشمی قریشی بڑے خوبصورت۔ ابرا اٹھیا اپنی مسند دے اوتے اپنے پاس بٹھایا، بڑا اکرام کیتا، بڑا احترام کیتا تے آکھنے لگا آؤ جی کتنا تشریف آوری ہوئی ہے۔ سردار جی عبد المطلب فرمان لگے تیرے فوجی میرے اونٹ پکڑ کے لے آئے نے، میں اپنے اونٹاں دی رہائی واسطے آیا۔ ابرا کہنے لگا کہ جدوں تسی آئے سو نا تے میں تانوں ویکھ کے مرعوب ہو گیا اور تہاڈا روب تے دبدبا میرے دل دے اندر بیٹھ گیا، یہ تہاڈی وجاہت دی وجہ تو، لیکن جڑی تسی گل کیتی نا اینی تھکی بھی اونٹاں واسطے آئے جے، تینوں پتہ نہیں اب عبد المطلب اسی کادے واسطے آئے ہیں؟ جیڑا بیت اللہ دنیا اتے تہاڈی عزت دا سبب ہے، اسی وہ بیت اللہ گراؤن واسطے آئے ہیں۔ تینوں چاہیے سی بیت اللہ دے بارے جان کے میرے نال مذاکرات کر دوں اور کوئی گل کر لوں، تینوں بیت اللہ دی کوئی فکر نہیں، اپنے اونٹاں دی فکر پی گئی۔ سردار عبد المطلب دا قول سونے دے پانی نہ بھی لکھیا جائے تے حق ادا نہیں ہوندا۔ آکھن لگا ابرا تیری گل اپنی جگہ تے صحیح ہے پر میری گل بھی سن لے، اونٹ میرے نے نا، مینوں ادا دی فکر پی گئی، میں تیرے کول آ گیا، اے گھر جیس اللہ دا دی حفاظت آپ ہی کرے گا۔ اور پھر اللہ نے حفاظت کر کے دکھائی، پھر اللہ نے حفاظت کر کے دکھائی۔ تو حضرات اللہ دے گھر نے انہاں نال محبت کرو، بناؤن والیاں دے نال محبت کرو، اللہ دے گھر دے گھراں نال محبت، حقیقت دے اندر رب دے نال محبت ہے۔ جڑا رب نال محبت کرے اللہ او دی کوئی تھوڑ نہیں رہن دیندا اور کوئی ضرورت نہیں رہن دیندا، اللہ او دیاں ضرورتاں غیب تو پوریاں فرماندا ہے۔ اللہ کولوں یہ دعا ہے اللہ اس گھر نوں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ اینوں جلدی بہت بڑا مرکز بنائے، اللہ ساڈے واسطے اینوں آخرت دا ذخیرہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم حضرات 10,000 روپیہ سلطانی صاحب نے ایڈوکیٹ انہوں کی طرف آیا، دعا فرمانا اللہ اس مسجد کو انہوں واسطے سال ثواب کا ذریعہ بنائے۔ ایک دوست نے 4,000 روپیہ دیتا ہے، ایک نے 1,000 روپیہ دیتا ہے، تو ساری اس مسجد ایک خزانچی نے اور ساڈا اعلان ہے جس بندے نے 10 سال پہلے بھی سانوں مسجد واسطے مدرسے واسطے پیسے دیتے نے وہ 10 سال پہلے کا بھی ساڈے کو اج حساب لے سکتا ہے۔ الحمدللہ
ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਜ਼ਵਾਨ ਨਦੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਫਰਮਾਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾਏ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੁਝ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਇਖਤਲਾਫ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਸਜਿਦ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦਾ, ਰਿਆਦੁਲ ਜੰਨਾ ਦਾ, ਜੰਨਤ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਚੌਧਰੀ ਅਸਮਤੁੱਲਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ 1000 रुपया भाई है मोहतरम नदीम साहब का भाई, अल्लाह पाक कबूल मंजूर फरमाए। भाई वक्त काफ़ी हो गया, वक्त नहीं है। मैं एक दफ़ा फिर अपने आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद हनी भट्टी साहब, चाचा जी अब्दुल रशीद साहब अमन कमेटी फैसलाबाद, मौलाना सनाउल्लाह तबस्सुम साहब और जनाब हाफिज ज़करिया कसूरी साहब, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब, जनाब मोहतरम उस्मान संधू साहब टीपू साहब, इन्हां दी मैनूं बात याद आई। माशाअल्लाह इन्हां किड्डी खूबसूरत पग बन्नी है तो अल्लाह के नबी की सुन्नत है। वो गड्डी चलाउंदियां मस्जिद के काम ही जा रहे सन, गड्डी चलाउंदियां ना मैनूं फोन आ गया अबू बकर जमील साहब का। फोन आया तो मैं एक हथ ना फोन सुनन लग पिया, गड्डी मेरे को खाई च जान लगी। तो पीर साहब जिहड़े ने मेरे नाल बैठे सन खब्बे पासे, तो गड्डी जो खाई च जान लगी ना तो इन्हें चैनू छेती छेती पीर साहब ने हैंडल फड़िया तो गड्डी मेरी फिर सड़क से चलाती। कहन लगे दसो ये वलियां की करामत नूं मनदे जे कि नहीं? मैं कहा असीं अल्हम्दुलिल्लाह वलियां की करामत नूं मनदे हाँ और साडा दीन जिहड़ा ये वली होवे सही, कुरान और हदीस से अमल करने वाला, जिंदगी बसर करने वाला, इंशाअल्लाह रहमान ये वलियां तो बगैर दीन मुकम्मल नहीं। इसी तरह भाई जितने भी साढ़े मेहमान आए ने, कारी नसीमुल्ला आजादी साहब, शेख सलीमुर रहमान साहब, अब्दुल्ला असद साहब, अबू बकर जमील साहब, मौलाना अबरार साहब, हाफिज हबीबुर रहमान सदीकी साहब और इसी तरह जनाब अब्दुल्ला असद साहब, राणा मोहम्मद ख़ान और राणा नसीर साहब, मैर सलीम साहब और इसी तरह जितने भी मेहमान ने, कईयां का नाम याद है कईयां का नहीं, सुल्तानी साहब एडवोकेट और जितने भी भाई अलगर्द मेहमान ने, मैं इन्हां दा शुक्रिया अदा करना। और ख़ास कर मैं दुआ की अपील करांगा साडी बाजी लुबना साहब जिन्हों ने 20,000 रुपए का ऐलान किया। दुआ फरमाना अल्लाह इस मस्जिद नूं उन्हां वास्ते साले सवाब का जरिया बनाए, अल्लाह पाक निजात का जरिया बनाए, अल्लाह पाक भाई उन्होंने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। भाई हुण दुआ होएगी, दुआ तो बाद खाना, कोई साथी भाई खाना खाने तो बगैर ना जाए, भाई कोई साथी खाने तो बगैर ना जाए। टाइम कितना अजान ऐसे पढ़ते अच्छा चलो पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, अल्लाह उस्मान जी दी कब्र जन्नत दा बाग बना, अल्लाह उस्मान जी दी कब्र जन्नत दा बाग बना, अल्लाह उस्मान जी दी कब्र जन्नत दा बाग बना। या अल्लाह और इस तो अलावा साडे मुसलमान भाई बहना छोटे बड़े जेड़े फौत हो गए, अल्लाह सब दी बख्शिश फरमा, अल्लाह सब दियां कब्रां जन्नत दे बाग बना दे, अल्लाह साडे दिलां दे अंदर खलूस पैदा फरमा, अल्लाह रियाकारियां ते खिलाफियां तो सानू महफूज फरमा। या अल्लाह जब तक जिंदा रहिए मुसलमान बन के रहिए, जदों मौत आए इस्लाम की हालत के अंदर आए, अल्लाह साडे दिलों के अंदर किताब व सुन्नत की सच्ची मुहब्बत पैदा फरमा, अल्लाह अपने सोने हबीब का सच्चा प्यार पैदा फरमा, अल्लाह अपने नबी का सच्चा प्यार पैदा फरमा। या अल्लाह सानू अपनी जिंदगियां प्यारे आका की पाक सीरत के मुताबिक बसर करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह खराफात तो लगवियात तो बेहुदा कमा तो सानू महफूज फरमा। अल्लाह साडे
صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف فرما اللہ صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف فرما اللہ جڑے مسلمان بیمار نے سب نو تندرستیاں عطا فرما اللہ مقروضاں نو کردیاں تو فارغ فرما اللہ پریشان نہ لوگاں دی پریشانیاں دور فرما اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما اللہ جنہاں کول اولاد نہیں نیک تے صالح اولاد عطا فرما اللہ نیک تے صالح اولاد عطا فرما یا اللہ ساڈیاں اولاداں نو فرما بردار بنا اللہ اولاداں نو والدین دے خدمتگار بنا اللہ والدین نو اولاداں تے شفقت تے مہربانیاں کرنے والے بنا اللہ ملک پاکستان دے اندر امن قائم فرما اللہ ملک پاکستان میں استحکام عطا فرما اللہ جو اسباب نے ساڈیاں افراتفریاں دے جو اسباب نے ساڈیاں بے چینیاں دے جو اسباب نے ساڈیاں پریشانیاں دے اللہ وہ اسباب سانو دور کرن دی توفیق عطا فرما اللہ وہ اسباب سانو دور کرن دی توفیق عطا فرما اللہ رزق حلال بہتات نہ عطا فرما اللہ حرام روزیاں تو محفوظ فرما اللہ بے روزگاراں نو رچے روزگار عطا فرما اللہ تندرستیاں اور صحت عطا فرما اللہ جو منگیا سب کچھ عطا فرما اللہ جو ساڈی ضرورت ہے مانگ نہیں سکے وہ بھی پوری فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین آمین ثم آمین یا رب العالمین.